بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کورس کے دوسرے سبق کے اندر ہم طلاق کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور طلاق کے ارکان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کا لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی یہ ہے جدائی، رخصت کرنا اور چھوڑ دینا۔ قید یعنی بندش کو کھول دینے کا معنی یہ آتا ہے کہ طلاق کا معنی ہے بندش کو کھول دینا۔ یہ بندش محسوسات میں سے ہوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کو کھولنا، یا غیر محسوسات میں سے ہوں، جیسے نکاح کی بندش کو کھول دینا۔ تو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے طلقن ناقۃ طلاقن، یعنی اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا جبکہ اس کی بندش کو کھول دیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح عورت سے علیحدگی ہو جائے تو کہا جاتا ہے اطلقہا طلاقن، اطلقہا طلاقن، یا کہا جاتا ہے طلقت المرأۃ، یعنی عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ لفظ طلاق یہ ناصر ینصروں یا کارم یکرم سے اپنے فعل کا مصدر ہے، اور لفظ فساد کا جو ہے یہ ہم وزن ہے، یا یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جو سلام ان کے وزن پر ہوگا۔ سلام بمعنی تسلیم، اسی طرح طلاق بمعنی تطلیق کے معنی میں ہے۔ طلق الرجل امرأتہ طلاقا، یعنی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور طلاق حاصل مصدر بھی ہے۔ تو لفظ طلاق کی حیثیات پھر آگے جا کر مختلف ہو جاتی ہیں، فعل معروف کا مصدر ہے یا فعل مجہول کا مصدر ہے یا اس میں مصدر ہے۔ طلاق کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفور یا از روئے انجام نکاح کی قید کو اٹھا دینا، یہ طلاق ہے۔ الفاظ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مادہ طلاق پر صراحتاً یا کنایتاً مشتمل ہوں۔ اس میں خلا بھی شامل ہے، اس میں نامردی بھی شامل ہے، اور اس کے اندر لعان کی وجہ سے نکاح کی قید از روئے جو ہے وہ از روئے انجام اٹھ جاتی ہے تو وہ بھی شامل ہے۔ تو نامردی اور لعان کی وجہ سے نکاح کی قید از روئے انجام اٹھ جاتی ہے تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو الفاظ مخصوصہ سے مراد جو مادہ طلاق پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں یا مادہ طلاق پر کنایتاً جو ہے وہ مشتمل ہیں، تو اس میں خلا بھی شامل ہوگا جس طرح آپ نے بیان کر دی، بتا دیا آپ کو۔ اور بحر الرائق کے اندر ہے کہ نامردی اور لعان کی وجہ سے نکاح کی قید از روئے انجام اٹھ جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جس طرح مردوں کو طلاق کا اختیار ہوتا، اسی طرح عورتوں کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا۔ عورتیں جو وہ اپنے خاوندوں کو طلاق دے سکتی تھیں۔ اب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جس طرح ان کا خیمہ ہوتا، اپنے خیمے کا منہ جو ہے اس کا رخ جو وہ بدل دیتی۔ مثلاً اس کے دروازے کا رخ جو ہے اگر مشرق کی طرف ہوتا تو اس کو مغرب کی طرف کر دیتی، مغرب کی طرف ہوتا تو اس کو مشرق کی طرف کر دیتی، شمال کی طرف ہوتا تو اس کو جنوب کی طرف کر دیتی، جنوب کی طرف خیمے کا رخ ہوتا تو اس کو جو ہے وہ شمال کی طرف کر دیتی۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ اپنے خیمے میں، جس خیمے میں وہ عورت رہتی تھیں، اس کا جو دروازہ تھا اس کے دروازے کا رخ بدل دیتی۔ اب جب شوہر گھر میں آتا اور وہ یہ دیکھتا کہ عورت نے اپنے خیمے کے دروازے کا رخ بدل دیا ہے تو وہ سمجھتا کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی ہے۔ پھر وہ عورت کے پاس نہ جاتا اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ طلاق کے جو وہ 3 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا رکن اس کا طلاق کا ہے خاوند، دوسرا رکن ہے بیوی، اور تیسرا رکن جو ہے وہ ہے لفظ طلاق۔ تو پہلا رکن ان میں خاوند ہے، لہذا اجنبی شخص جو عقد نکاح کا مالک ہی نہیں ہے اس کے طلاق دینے سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا نذر لابن آدم فیما لا یملک، کہ ابن آدم اس شے کی منت نہیں مانگ سکتا جس کا وہ مالک نہیں۔ اسی طرح ولا عتق فیما لا یملک، اور ایسے شخص کو آزاد نہیں کر سکتا جس کا مالک نہ ہو۔ ولا طلاق فیما لا یملک، اور اس کو طلاق نہیں دے سکتا جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ تو جس کا وہ مالک نہیں ہے تو اجنبی عورت کو کوئی شخص طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ ایسی جیسے وہ کھڑا ہو کر دیوار کو کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق دینے کے لیے خاوند کا ہونا ضروری ہے، اجنبی شخص کسی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن جو ہے وہ بیوی ہے۔
اجنبی عورت کو بھی طلاق نہیں دی جا سکتی، جس طرح کہ اجنبی شخص کسی دوسری عورت کو طلاق نہیں دے سکتا، اسی طرح اجنبی عورت کو بھی طلاق نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا رکن جو ہے وہ ہے لفظ طلاق۔ طلاق کے الفاظ ہیں، اس سے مراد وہ عبارت ہے جو عقد نکاح کو توڑنے پر دلالت کرتی ہوں، خواہ وہ عبارت صراحتاً ہو یا وہ عبارت کنایتاً ہو۔ طلاق کی شرعی حیثیت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ بلا وجہ مطالبہ طلاق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے گی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جو عورت بغیر کسی شرعی حرج کے، بغیر کسی حرج کے، تو بغیر کسی مجبوری کے تو ویسے ہی مطالبہ کرتی ہے، جان بوجھ کے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، شرعی مجبوری بھی کوئی نہیں، تو ایسی عورت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے۔ تو طلاق کو کیوں جائز قرار دیا گیا ہے؟ طلاق اس لیے جائز ہے کہ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھیں اور ایک شرعی طریقے کے ساتھ اس کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھیں، لیکن جہاں پر زوجین کے اندر نباہ نہ ہو سکیں اور وہاں پر فساد کا خطرہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھنے کا خطرہ ہوں اور نکاح کے جو مقاصد حسنہ ہیں جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ طلاق کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ دو سبق ہو چکے ہیں۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے طلاق کی بنیادی باتوں کو بیان کیا، دوسرے سبق کے اندر ہم نے طلاق کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی بیان کیا اور طلاق کے 3 ارکان، ایک خاوند ہونا ضروری ہے، بیوی ہونا ضروری ہے، اور تیسرا رکن اس کا تھا کہ وہ لفظ جو طلاق کے اوپر دلالت کرے وہ صراحتاً لفظ یا کنایتاً لفظ وہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم طلاق کی جو 3 اقسام ہیں احسن، حسن اور طلاق بدعت، اس کو جو ہے ہم بیان کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، خود دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔